کیا تھا اس خوفناک کمرے میں جو آج تک ایک لڑکی وہ منظر یاد کر کے ڈر جاتی ہے؟ کون دکھائی دیتا تھا اس پرانے کمرے میں؟ کیا وہ کوئی بھوت، آتما، یا پھر کوئی روح تھی، یا پھر کسی اور دنیا کی مخلوق جس کی موجودگی کا احساس کب اور کیسے ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ سچا واقعہ ایک عورت کے ساتھ ماہ سیام میں پیش آیا ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس پر اسرار واقعے کا راز۔ میرا نام شگفتہ ہے، میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں اور میں حیدرآباد کے علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ آج سے 6 سال پہلے میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو آج تک میری بڑی بیٹی یاد کر کے ڈر جاتی ہے۔ 6 سال پہلے ہم نے ایک نیا مکان خریدا جس میں 2 کمرے اوپر کی جانب ہوا کرتے تھے اور 1 کمرہ نیچے ہوا کرتا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہوں، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر ہم اس مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ میں ہر روز صبح اپنی ڈیوٹی پر چلی جایا کرتی تھی اور میرے شوہر بھی جاب پہ چلے جایا کرتے تھے اور میرے بچے بھی اسکول کالج جایا کرتے تھے۔ اس طرح یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر کچھ وقت بعد ماہ سیام آ جاتا ہے، روزوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوتے ہیں۔ گھر میں پینے کا پانی بھرا ہوا ہو تو وہ خالی ہو جانا، فریج کا دروازہ اچانک سے کھل جانا، رکھا ہوا دودھ برتن میں خالی ہو جانا، عجیب سایہ نظر آنا، واٹر کولر سے پانی کے گلاس کی بھرنے کی آواز سنائی دینا، کسی کی چلنے کی آواز سنائی دینا، اس طرح کے گھر میں واقعات ہونا۔ پھر میں انہیں اگنور کر دیتی ہوں کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں اور میں اپنی روزمرہ کی روٹین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہوں۔ پھر ایک دن شام کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں کہ پڑوس کے کچھ چھوٹے بچے میرے کمرے میں آتے ہیں۔ وہ بہت ہی ڈرے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ بیٹا آپ لوگ کس لیے اتنا ڈرے ہوئے ہو، پھر وہ بچے کہتے ہیں آنٹی آپ کے گھر کے نیچے والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کمرے کے صوفے پر ایک لمبا چوڑا آدمی سویا ہوا ہے جو کالے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ہم ڈر کے مارے دوڑ کر اوپر آ گئے۔ آنٹی ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اب آپ ہمیں باہر کے دروازے تک چھوڑ دیں۔ پھر میں ان بچوں کو نیچے کے دروازے تک چھوڑنے چلی آتی ہوں، پھر واپس آ کر اس روم کی طرف آتی ہوں، لیکن مجھے اس روم کا دروازہ بند دکھائی دیا اور کوئی بھی مجھے وہاں پر نظر نہیں آیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ شاید میرے بیٹے کا کوئی دوست اس سے ملنے آیا ہوگا، پھر شاید چلے گیا ہوگا۔ پھر یہ سوچ کر میں اوپر اپنے کمرے کی جانب چلی آتی ہوں۔ پھر کچھ دن کے بعد میری چھوٹی بیٹی جس کی عمر 8 سال ہے، وہ سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی ڈری ہوئی اوپر کی جانب آتی ہے اور کہتی ہے امی امی نیچے کے روم میں ایک لمبا شخص صوفے پر سویا ہوا ہے جس کے پاؤں میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور رونے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچی ڈر سے کانپ رہی ہوتی ہے۔ پھر میں نیچے اس کمرے کی سمت چلی آتی ہوں اور اس بار مجھے اس کمرے کا دروازہ کھلا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ہی
میں کمرے کے اندر داخل ہوتی ہوں تو مجھے وہاں پر اسراریت سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس لمحے اس روم میں میری بیٹی بھی آ جاتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے، امی آپ یہاں پر کیا چیز ڈھونڈ رہی ہیں؟ اور پھر واپس میں اوپر کی طرف آ جاتی ہوں۔ پھر ایک دن آدھی رات کے وقت مجھے اس ہی کمرے سے کسی کی کرراہنے کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی زخمی انسان درد سے چیخ رہا ہو۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ گھر میں سب سوئے ہوئے ہیں، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے نیچے اس کمرے کی طرف بڑھتی ہوں۔ جیسے جیسے میں کمرے کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہوں، ویسے ہی وہ کرراہنے کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں، پھر بھی میں کچھ ہمت کر کے اس خوفناک آواز کی طرف چلی آ رہی ہوتی ہوں۔ جیسے ہی میں اس کمرے کا دروازہ کھولتی ہوں، اچانک سے کمرے کی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک سے وہی کرراہنے کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ میں ڈر جاتی ہوں اور کمرے کی لائٹ آن کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں لائٹ آن نہیں کر پاتی۔ پھر میں خوف کے مارے کمرے سے باہر آ جاتی ہوں۔ پھر اسی لمحے اچانک سے کمرے کی لائٹ آن ہو جاتی ہے اور ڈر کے مارے میرے قدم وہیں پر ہی رک جاتے ہیں۔ پھر میں ہمت کر کے جیسے ہی کمرے کی طرف دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی لمبا چوڑا جن صوفے پر پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ خوفناک جن جس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پاؤں میں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے اور وہ درد سے کرراہ رہا ہوتا ہے۔ پھر میں اس جن سے کہتی ہوں، آپ کہاں سے آئے ہو اور کس طرح آپ کو اس پاؤں میں زخم ہوا ہے؟ میں اس جن سے 3 مرتبہ یہی سوال کرتی ہوں۔ اس لمحے میری بڑی بیٹی بھی وہاں پر آ پہنچتی ہے اور وہ اس زخمی جن کو دیکھ کر ڈر کے مارے میرے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ ایک بار پھر سے میں اس زخمی جن سے یہ سوال کرتی ہوں، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ پھر اچانک سے وہ جن اپنی خوفناک آواز سے کہتا ہے، ہاں میں جن ہوں، میں ایران سے یہاں پر آیا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، کسی وجہ سے میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، میں درد کے مارے کہیں جا نہیں سکتا، مجھے کچھ دن یہاں پر رہنے دو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن اچانک وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور پھر میں وہاں کھڑی یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ جتنے دن چاہیں یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دیجئے، اور میرے بچوں کو کبھی بھی ڈرانا نہیں۔ یہ کہہ کر میں اور میری بیٹی کمرے کا دروازہ بند کر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن میں نے پانی کا گھڑا برتن میں دودھ کمرے میں رکھ دیا اور ہر صبح وہ پانی اور دودھ کے برتن خالی ہو جایا کرتے تھے۔ پھر کچھ دن ہی بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ زخمی جن یہاں سے چلے گیا ہو، اور پھر کبھی بھی وہ مجھے دکھائی نہیں دیا، اور اس خوفناک منظر کو یاد کر کے آج تلک میری بیٹی ڈر جاتی ہے۔ لہٰذا اب ہم وہ گھر چھوڑ کر کوئی اور مکان میں رہتے ہیں۔
तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हुआ हो तो आप मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जिनसार राही इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में पुर इसरार वाकये के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।